बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हुई। हज़रत खदीजा ने किस तरह से उन्हें प्रपोज़ल भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से एक्सेप्ट किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम मियसरा के साथ आपका शाम का सफ़र किस तरह से गुज़रा। तो इस वीडियो का कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिक्का दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां करायत यानी सिक्के के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराईं। इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है, इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खसूसियत होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबा का होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि अपना काम चला सकें और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खतीजा बिनते खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचा मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त बहुत परेशान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ गए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने आपकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। हज़रत अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा की है।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی سے ملاقات کی اور کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔
میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے اور ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزی کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سے سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔
कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बिनते मुनिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फ़ौरन कहा, खतीजा बिनते खुवैलिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। नफीसा बिनते मुनिया सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आईं, उन्हें सारी बात बताई। सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने चचा उमर बिन असद को इत्तला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इससे पहले 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्ने माइद से हुआ था, इससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फ़ौत हो जाने के बाद सैयदा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ था। अबू हाला की वफ़ात के बाद सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवकी की ज़िंदगी गुजार रही थीं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। इस वक्त हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल के लगभग थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इसके बारे में रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत ये भी है कि ये निकाह हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत ये है कि महर की रकम 12 उक़ैया के करीब थी। दूसरी रिवायत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 जवान ऊँटनियाँ दी। निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत खिलाई और इस दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 या 2 ऊँट ज़िबा किए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। अल्लाह हाफिज़।